گل پلازا میں گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں پھولوں کی دکان میں آگ لگی۔ آگ تیزی سے اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف سے پھیلی۔ کمشنر کراچی نے گل پلازا کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ کمشنر کراچی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کریں گے۔ رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات اور آگ بجھانے سمیت ریسکیو سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گل پلازا میں آگ رات 10:15 پر لگی۔ رات 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع ملی۔ پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ کے اندر 10:37 پر گل پلازا پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 جبکہ ریسکیو 1122 کا عملہ 10:53 پر پہنچا۔ پلازا میں آگ لگنے سے 79 اموات ہوئیں۔ زیادہ تر اموات میزنائن فلور پر ہوئیں۔ رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی ہے۔ گل پلازا میں آگ لگنے کی رپورٹ کے بعد وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں قائم کی گئی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ مزید تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر کسی کی کوتاہی ہوئی تو اس کو سزا ضرور ملے گی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا مقصد صرف تنقید کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کام کرو گے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا مہنگائی کی وجہ سے بی آر ٹی کے کام میں تاخیر ہوئی۔ کراچی کے شہریوں کو ہونے والی تکالیف پر معذرت خواہ ہیں۔ عوام ہم سے سوال کریں، ہم لوگوں کو جواب دیں۔ کمشنر کراچی کو تو خود انڈر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ وہ خود کیسے انکوائری کر سکتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی نے بھی وزیر اعظم پاکستان کو یہی بات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ جس افسر کو جواب دہ ہونا چاہیے وہی انکوائری کر رہا ہے۔ اس انکوائری کو کون مانے گا؟ کمشنر کراچی کیسے سانحہ گل پلازا کی انکوائری کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہم سیاست کر رہے ہیں تو جوڈیشل انکوائری کرائے، سیاست ختم ہو جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا مطالبہ۔ نیب کی تاریخ کی سب سے بڑی یکمشت ریکوری۔ کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں ملوث مرکزی ملزم قیصر اقبال کے فرنٹ مین ممتاز خان ڈمپر ڈرائیور قومی خزانے میں 4 ارب 5 کروڑ روپے جمع کرانے کے بعد رہا ہو گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق رقم نقد، جائیداد اور گاڑیوں کی صورت میں جمع کرائی گئی۔ ملزم قیصر اقبال نے مبینہ طور پر اپنے فرنٹ مین ڈمپر ڈرائیور ممتاز خان کو استعمال کیا۔ ممتاز خان نے جعلی کمپنی کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولے اور انہی کے ذریعے قومی خزانے سے بڑی رقم باہر منتقل کی۔ میگا کرپشن کیس میں 36 میں سے زائد افراد گرفتار ہیں۔ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق تحقیقات کے دوران ملزم کو حراست میں لیا گیا، جس پر ملزم نے نیب کو پلی بارگین آفر کی۔ احتساب عدالت نے کوہستان میگا کرپشن کیس میں پلی بارگین منظور کی تھی۔ نہ حکومت اور نہ جیل حکام کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی پیشکش کی گئی، اس لیے کسی کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وضاحت۔ ایک بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق خبریں بالخصوص ملاقاتوں سے جڑی اطلاعات انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ایسی خبروں کو نام نہاد ذرائع کی بنیاد پر زیر بحث لانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہوں نے سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص سے رابطہ کیا تاکہ اس بے بنیاد خبر کی تردید کی جا سکے۔ شیخ وقاص نے نہ صرف خود اس کی تردید کی بلکہ ٹی وی پر آ کر بھی اس کی وضاحت کی۔ اس کے باوجود یہی غلط خبر دوبارہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور اڈیالہ اس وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک پولیس انہیں آگے جانے سے نہ روک دے۔ یہ کون سے جج صاحب تھے؟ کیسے جج لاہور سے ڈیپوٹیشن پر لائے ہیں جو بغیر گواہوں کے فیصلے کر دیتے ہیں؟ باہر سے کوئی جا کر چیف جسٹس کو نہیں بتاتا۔ وکیل کے مطابق جج صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فیصلہ کر دیا۔ قتل جیسے مقدمے میں کوئی جج اس طرح جلد بازی کرے گا تو ظلم ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا برہمی کا اظہار۔ قتل کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے مجرم ذیشان مسیح کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت میں ریمارکس میں کہا کہ ایک ہی واقعے کی ایف آئی آر اور کراس ورژن کا الگ الگ ٹرائل اور فیصلہ کیسے ہوا؟ ایک ہی واقعہ تھا، ٹرائل 2 الگ الگ کر دیے۔ یہ قانونی سوال ہے۔ ججز کی بھی تھوڑی ٹریننگ کرائیں۔ ججز سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔
وکیل نے جواب دیا، جج افضل مجوکا صاحب نے کیس کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد کو معاونت کے لیے طلب کر لیا، سماعت ملتوی۔ بلاول بھٹو آئندہ ملک کے پہلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ نوجوان بلاول کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا یونیورسٹی آف سرگودھا کے 12ویں کانوکیشن 2026 سے خطاب۔ کہا، یونیورسٹی میں خواتین کو ہراساں کرنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں بدمعاشی کلچر کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ امید ہے کامیاب طلباء قومی ترقی و خوشحالی میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ امریکی مسلم ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر سے نفرت انگیزی کا واقعہ۔ منیاپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کے دوران ایک شخص نے کوئی مائع چیز الہان عمر پر پھینکی۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی رکن کانگریس مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کرسٹین نوئم استعفیٰ دیں یا مواخذے کا سامنا کریں۔ کرسٹین نوئم کو منیسوٹا میں آئس اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت پر تنقید کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ الہان عمر کو اکثر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طیارہ کریش لینڈنگ کے دوران تباہ۔ طیارے میں ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور ساتھی سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں سوار افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ طیارہ ممبئی سے بارامتی جا رہا تھا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلوے ویگنز اور کوچز 5 ممالک کو ایکسپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ چیلی، ارجنٹینا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے سفیروں کو اس ہفتے وزارت میں پریزنٹیشن دی جائے گی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر ریلوے نے کہا کہ پاکستان ریلوے نے دسمبر میں 10 ارب روپے کی آمدن حاصل کی، جو ریکارڈ ہے۔ کنٹینر، کوئلہ یا فاسفیٹ کی آج ریلوے کی مال گاڑیوں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے اور وزارت قانون انصاف سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا پالیسی میٹر بھی ہونا چاہیے۔ یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ پی ٹی اے سمیت تمام فریقین 10 فروری کو شکوہ جواب جمع کروائیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سوشل میڈیا بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور تعلیمی نشوونما پر منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ کراچی کے گلستان جوہر چورنگی پر کلینک میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سے جھلس کر ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق متوفی نے جلتی سگریٹ کو موبائل فون پر رکھ دیا، جس سے آگ لگ گئی۔ کلینک جاں بحق شخص کے بیٹے کا ہے۔ متوفی کی رہائش کلینک کے اوپر والے فلیٹ پر تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ آئیووا میں تقریب سے خطاب۔ کہا، جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا۔ یہ بھی کہا کہ اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہار گئے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ ایران کا آبنائے ہارمز میں مشقوں کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر باتیں زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی ایران کے خلاف اپنی زمین یا فضا استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خیر مقدم۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو دھمکی۔ کہا، ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور جواب طاقت کے ساتھ دے گا۔